ہیں کیا ہے جس کو وہ دکھاتے ہیں، اور بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، مطلب پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، سب ایک دم بالکل صابن کی جھاگ کی طرح غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا ہے وہ، کون سا منتر ہے؟ جی یہ کوئی جادوگری تو ہے، لیکن اس جادوگری کا راز تو رحمان ملک صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یا ظاہری بات ہے کہ ان کے بہت مجھے آپ بتائیے، میں بتا دیتا ہوں. لیکن میں ذرا اس میں ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ عجیب بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے ہم نے اخبار میں بیان پڑھا، رحمان ملک صاحب نے کہا کہ میں نے کراچی سے ٹارگٹ کلنگ ختم کر دی ہے. کوئی تمغہ امتیاز بھی انہیں ملا ہے ابھی 23 مارچ کو. اور جس دن میں وہ خبر پڑھ رہا تھا اس وقت میرے گھر کے چاروں طرف سڑکیں فائرنگ سے گونج رہی تھیں، میرے بچے اسکول جا چکے تھے اور فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں کہ وہاں سے کہہ دیا گیا تھا کہ وین ان بچوں کو واپس نہیں لے جائے گی، آپ آ کر بچوں کو لے جا سکتے ہیں تو لے جائیے ورنہ یہ اسکول کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ ہمیں تو ایک دن پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہڑتال ہوگی، لیکن اسی وقت آدھے گھنٹے کے اندر کراچی میں یہ صورتحال تھی کہ میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے 2 بجے کے قریب جا سکا ہوں، اس سے پہلے نہیں جا سکا. اسی طرح ہمارے سندھ کے وزیر داخلہ ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن عجیب بات ہے وہ بہت ساری چیزوں کے خواب دیکھتے ہیں. آپ روڈ میپ کی بات کر رہے تھے، وہ تو کراچی میں امن کا خواب بھی نہیں دیکھتے. اگر وہ یہاں کے وزیر داخلہ ہیں تو انہیں یہ خواب بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے. لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں اور مفاہمت کی ڈوری نے ان کے اقدامات کو روک دیا. سر یہ کیا ہے وہ، میں جا رہا آخر میں یہ مجھے بتائیں گے منتر ہے کیا؟ جی منتر ہے نا، ایک سیدھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کوئی آدمی اگر کوئی چیز ٹھان لے کرنے کی اور اس کے بعد وہ ایک دم بغیر کسی وجہ کے پیچھے ہٹ جائے تو اس کو وائٹ میل کہتے ہیں نا شاید. لیکن اس وائٹ میل میں کچھ لکھا بھی تو ہوتا ہوگا میرے بھائی. کچھ کمپیوٹر کے ریکارڈ بھی نکل سکتے ہیں کہیں سے، شاید کچھ کالیا والیا کی بات ہوگی. وہ کالیا ہے، میل وائٹ ہے، بس یہی ہے. سر کیا ہے کوئی جب ایسی بات، وہ کوتلیہ چانکیہ کون سا منتر لکھ گیا ہے جس کو یہ پڑھ کے میں چاہوں گا کہ یہ محنت کریں تھوڑا سا، کمپیوٹر سے وہ ریکارڈ بھی نکالنا. محنت کرنا ان کا کام نہیں ہے، یہ سب آپ کا کام ہے. سر میں کچھ اور بات سر عوامی حکومت ہے، ڈیموکریسی، ہم سب کا کام آپ پہ الزام لگانا ہے. ٹھیک ہے الزام لگائیں، آپ ڈیفینڈ کریں. سر کالیا یا اس کی جو بات کر رہے ہیں تو اس کے بالکل پروف بھی لے کے آئیں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں الزام یہ لگا رہے ہیں تو پروف میں الزام کو آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ نے کون سی چیز کہتے ہیں جو سر پھر آپ زیادتی کریں. سر آپ زیادتی کریں. سر آپ بتا دیجئے منتر کیا ہے اور اس حالات کے اوپر منتر کیوں نہیں. یہ جو ناریل آپ الطاف حسین صاحب کی طرف پھینکتے ہیں، کبھی حالات ان ڈاکوں پہ تو پھینکے نا، وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں ایک دم. نہیں دیکھیں بات یہ، اگر الطاف حسین صاحب کی پارٹی ہمارے سے الائنس میں ہے تو ان سے میرا سوال یہ نہیں سر، ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ان ٹارگٹ کلروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈائیلاگ کسی سے بھی کرنا کوئی غلط نہیں ہوتا اور اچھی چیز ہے اور ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کہیں پہ کوئی بات نہیں. اب آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، جب کیا مطلب کہہ لیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات یہ ہے کہ جب یہ آج یہ مشرف کو اتنا برا بھلا کہتے تھے، جب مشرف کو مضبوط کر رہے تھے تو تب وہ نجمی صاحب دوسرے کی کوتاہیوں سے آپ کی کوتاہی کم نہیں ہوتی. سر میں یہ نہیں یہ تو بچے ہیں، ہم تو بھگتتے ہیں، ہم نے کیا، عوام نے ہمیں نہیں الیکٹ کیا. بھائی آپ کو جبھی آپ نے الیکشن کا بیک اپ، ارے وہ جو ہی ہے یار، ہم این جی او ہیں، آپ کے لحاظ سے ہم این جی او ہیں. سر آپ وقت کاٹ رہے ہیں، آپ وقت نہ کاٹیں. سوال ڈائریکٹ ورنہ میں آگے نکل جاؤں. سوال ڈائریکٹ، کیا ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سیٹل کرتے ہیں اور ذمہ دار کون ہیں اور اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ سر پکڑ رہے ہیں، نہیں پکڑ رہے. بالکل. اچھا چلیے پھر روک کیوں نہیں رہی؟ سر میں نے آپ سے کہا کہ 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں کوئی 200-400 آدمی. بامبے میں کتنے مرتے ہیں ہر سال؟ سر بامبے کا اس میں دیکھیں بات، کراچی 10واں سب سے بڑا شہر ہے دنیا کا، سر اس سے بڑے 9 بڑے شہر ہیں. ان 9 بڑے شہروں میں آپ کو نام لے کے بتائیں نا کہ کتنے بڑے بڑے نام. سر پرابلم لندن اس سے بڑا شہر، نیو یارک اس سے بڑا شہر کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا اس سے بڑا شہر، بامبے اس سے بڑا شہر، اس سے بڑے بڑے نام اس سے بڑا شہر، شنگھائی اس سے بڑا شہر. ان شہروں میں ایک کام کیجیے سر، بلاول ہاؤس کے اوپر جتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے، مرزا صاحب کے گھر پہ جتنی لگی ہوئی تھی، شرجیل میمن صاحب سے جتنی سیکیورٹی ہے، جتنے منسٹر ان کے سندھ میں گھوم رہے ہیں، وہ ساری سیکیورٹی یہ عوام کو کیوں نہیں دے دیتے؟ 2875 ڈان کی رپورٹ کے لحاظ سے اور کامران کے پروگرام کے یہ نفری ہے تقریباً 3000 کی. نہیں سر یا تو روکیں یا کچھ سر بتائیے، یہ ورنہ آپ چھوڑ دیں. دیکھیں سر جن حالات میں دہشت گرد، میں خالی کراچی کی بات نہیں کر رہا، جو سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، جی جس میں
ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے آپ کو ان کو پروٹیکشن دینا ہے. یہ خاص ہیں، ہم نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، یہ مین آپ خاص ٹارگیٹ ہیں. ہے، یہ اس کے ٹارگیٹ جب یہ پاور میں آ جاتے ہیں عوام مرتی ہے. ٹارگیٹڈ 6,000 تو عوام مری ہے. سر دیکھیں ان کی ایسا کوئی بات دم ہے نہیں، آپ اس کو نہیں کہیں میں کیوں نہیں کہوں یا پرائم منسٹر نہیں صاحب، عوامی حکومت ہے، آپ بادشاہت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ اس سب لحاظ سے سے آخر میں آپ کی سیکیورٹی ہے، سب سے پہلے عوام کی. دیکھیے اس لحاظ سے میں بخار صاحب کو NWFP والے کو سلام کرتا ہوں. ان کا بیٹا مرا اور وہ گئے، دوسرا کارکن جب سیکیورٹی کوئی نہیں کی اپنے سے. یہ کیا ہے کہ میرے اگر بلا لگ گیا یا جھنڈا لگ گیا گاڑی پہ تو میں جو ہوں اب 16 پیچھے اور 16 آگے. آپ نے ایک طرح دیکھا پرائم منسٹر لیکن آپ کے ملک میں جو حالات ہیں وہ نارمل حالات نہیں ہیں. تو عوام پہلے، سر عوام بالکل پہلے، آپ آخر میں. بالکل ہم آخر میں. لیکن میری خادم اعلیٰ کو بھی دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں. کتنے سر ان کے تو صرف روٹ کے اوپر انکلوڈنگ ویئر ایور ہی اسٹاپس بائی، ان کے جو ہے رائیونڈ تک جانے کے لیے تقریباً وہاں 1800 صرف ایک آدمی کی. جو اس ملک میں حالات ہیں جو سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، آپ کے لیے نوکری نہیں ہو رہے، عوام کو پہلے بچائیں. مسئلہ یہ ہے، پہلے عوام کو بچائیں. جی سر، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر ایک واقعہ ہوا، لوگوں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا کہ جہاں پر ایک امیدوار جو تھیں وہ ایک پولنگ آفیسر کے چہرے کے اوپر تھپڑ برسا رہی تھی، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر قانون جو ہے وہ بے حس و حرکت ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا، جیسا کہ پرسوں اور کل تھا. جی بالکل. اس ملک کے اندر اصل المیہ یہی ہے کہ وہ جو اصل مجرم ہوتے ہیں انہی کی حفاظت کے لیے وہ قانون لگا ہوا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر عام آدمی کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وزراء کی حفاظت نہ کریں، ہم کہتے ہیں بالکل کریں، لیکن آپ کراچی کے عام آدمی کی تحفظ کا انتظام کریں اس شہر کو. جی بالکل، پہلے وہ یہ پہلی پرائرٹی ہے، اس لیے کہ یہ عوامی حکومت ہے، عوام کے ووٹ سے آتی ہے، جمہوری حکومت ہے. اور ذرا فردوس بھائی ایک بات اور کہہ لوں کہ کراچی اس وقت دنیا کے 3 خطرناک ترین شہروں کے اندر شامل ہونے لگا ہے، اور جب یہ دنیا کے 3 خطرناک ترین شہروں میں شامل ہونے لگے گا تو کون کاروبار یہاں پر کرے گا، کون یہاں پر باقی 2 کا رہے نام گا؟ اگر آپ کو آف ہینڈ یاد ہے. جی یہ ساؤتھ افریقہ کا ایک ملک ہے جوہانسبرگ ہے، جس کو جہاں پہ وہ گلے لے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اور تیسرا کون سا ہے؟ اور دوسرا بھی جو ہے موغادیشو وغیرہ کے اندر کوئی ہے. سر تھینک یو، آپ کراچی وہاں لے آئے روشنیوں کے شہر کو. ہمارے بڑے محترم ہیں، بڑی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ نعمت اللہ خان صاحب، ان کے ساتھ بھی ابھی بھی گورنمنٹ اسکواڈ ہے، ان کی اس پرسنالٹی کی وجہ سے ان کو ابھی بھی سیکیورٹی دی ہوئی ہے. یہ ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہوں. 3 پولیس والے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ، یہ ہوئی وہی وائٹ میل ابھی آپ نے کہی تھی نا بتا رہا ہوں. دیکھیں کہ آپ نے مجھ پہ انگلی اٹھائی، لائی میں آپ کے آدمی کا گلا دباؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ابھی سر، ابھی بھی آپ نے کیا کیا ایجنسیز کی رپورٹ. سر ابھی بھی آپ نے کیا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں سر، ٹھہریے، ابھی ابھی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے الزام کا جواب نہیں، آپ نے کہا تم بھی تو میرے ساتھ ہو، چپ کر جاؤ. بیچ میں آپ کو کچھ ماہ پہلے آپ نے ابھی یہ کیا کہ تم چپ کر جاؤ، تم میرے ساتھ ہی ہو. دیکھیں ایجنسیز کی کوئی رپورٹ میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ عرصے پہلے سوال پوچھ لیتے، میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. یہ کالا شیشہ رکھنا غیر قانونی ہے نا؟ بالکل ہے، اس کے پیچھے بڑے کرائم ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. آپ مجھے ایک وزیر کی گاڑی دکھا دیں جس میں کالا شیشہ نہیں، ایک ایسی گاڑی سے وزیر کا بلانا، پتہ نہیں وزیر کی ہے بھی کہ نہیں، لیکن وزیر کی گاڑی روکے گا کون؟ ہاں نہیں کالا شیشہ. میں کہتا ہوں اگر وزیر اس چھوٹے سے قانون جو اس نے خود پاس کیا ہوا ہے اس پہ عمل کر لے، جس کے ساتھ 16 پیچھے اور 16 آگے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ کالے شیشے کے پیچھے سر کراچی میں 3 منٹ ہیں. بلاول بھٹو صاحب کی گاڑیاں 3 لینڈ کروزرز دکھا دیں عوام کے سامنے. کالا شیشہ کیوں ہے؟ رکھو کالا شیشہ وہ جو 1600 مر گئے وہ ہائی رسک نہیں تھے. بات سنیں، وہ جو 1600 مر گئے وہ لو رسک نہیں کیا. اب میں آپ کو بتاؤں، اب سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، تقریباً 2 منٹ ہے سر، 2 منٹ. میرا صاحب میں 2 کروڑ جو ہے شہری یہ لو رسک ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان 17 کروڑ کی کوئی اوقات نہیں. یہ کوئی بات ان کا خون بہ صاحب جائے. لوگ بچتا رہے سر. یہ بتائیں کہ 2 کروڑ کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ، بس یہ بتائیے. یہ ایک تو میں بات کو پھر کلیئر کر دوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کو ان کی آپ کا معاملہ ہے سر، نہیں معاملہ نہیں، پورے سر عوام کی بات کریں، ان کی پوری فیملی 2 کروڑ کی بات کریں، اسی فیملی کی صرف 2 کروڑ شہید ہو چکی ہیں ان کی تو اس کے بدلے میں کیا پوری قوم کو خون پیئیں ان کے گے؟ اوپر کیا ان کو خطرہ ہے تو اس لیے ان کی لیے سر اس کے بدلے میں پوری قوم کو خون نکال لو یار. میرے شہر کا ہر بلاول غیر محفوظ ہو اور میرے ہر شہر کی ہر بے نظیر کو
بیوہ کیا جا رہا ہو تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سسٹم ٹھیک ہے اور حالات بالکل نہیں. یہ خیر ایک جذباتی بات ہے کہ جی اس کے آپ جذباتی ہو رہے ہیں، ہم جذباتی نہیں. اس کو سیکیورٹی کیوں دی؟ اس کو کیوں نہیں؟ سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا، 6,000 آپ نے شہری مار دیے. میں آپ کی گھر ہے سر ان کو اگر سیکیورٹی چاہیے تو دیں گے. جس آدمی آپ سمجھے میری بات کو، اگر کسی انڈیویجول آدمی کے لیے ہوتا ہے کہ ارے پورے 2 کروڑ عوام میں ڈینجر میں، سر 2 سیکیورٹی، یہی تو بات ہو رہی ہے نجم آپ کے بھائی. آدھے ارے یہی تو بات ہو رہی ہے کہ اس شہر میں 2 کروڑ لوگ ہیں غیر محفوظ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. یہ 2 کروڑ پہ بھاری ہو گئے نہیں، یہ بات نہیں ہوتی اور بچا بھی نہیں سکے. ہر جگہ پر ایسے یا تو 6 سے کوئی کام کر رہے ہو کہ ہم کہیں بھائی بچاؤ ان کو، یہ تو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ کوئی نہیں ہوئی کہ جی اس کو سیکیورٹی کسی کو کیوں دی ہے. یہ ارے محلے دے دیں، خود تو بڑی بڑی دیواریں بنا لے، خود تو گارڈ فصیلیں ایسی. اور کل کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی چیف آف آرمی اسٹاف جاتا ہے اس کے ساتھ 200 آرمی اسٹاف کی ذمہ داری عوام کو بچانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ 200 آرمی والے اس پہ بھی اعتراض ہے. میں تو کہتا ہوں ہر انسٹیٹیوشن پہلے. اب آپ کہتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان آتے ہیں، ان کو بلڈ پروف گاڑی دی جاتی ہے، سب دی جاتی ہے. ارے میں نے بلڈ پروف گاڑی پہ اعتراض کیا، میں نے تو کالے شیشے پہ اعتراض کیا. میں تو کالے شیشے پہ اعتراض کیا کہ قانون کو بنایا تھا. قانون کی عزت کرو. جب قانون کی عزت کرنے لگو گے تو لوگ قانون دان اگر آپ یہ کہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیکیورٹی کیوں دیتے ہو جب وہ جاتے ہیں یہاں پر جہاں پر بھی ان کو پوری سیکیورٹی. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. نجمی صاحب نے آج ایک بات مجھے سمجھائی جو میں نہیں سمجھ پایا تھا، کہ جو کہ فردوس صاحب نے ذکر کیا وائٹ میل کا، وہ انہوں نے عملاً یہاں دکھائی کہ بلیک میل کیسے کیا جاتا ہے، کہ اگر میرے خلاف بولو گے تو میں تمہارے خلاف بھی بولوں گا. یہ میں ثابت نہیں کروں گا کہ میں نے غلط کیا، ایسے ہی کیا، تمہارے والے کے پاس بھی تو پولیس ہے، تم بھی تو یہ کرتے ہو. بس یہی ہے، میں چور تو بڑا چور. لیکن چلے شکر ہے یہ تو مانتے ہیں کہ میں بھی چور. چلے سب چھوڑیں، میں چور. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.